بیٹھ جاؤ. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. سامعین محترم، آج عاشور کا روز ہے. یہ جو جلوس ہے یہ عاشور کا جلوس ہے. یہ اس غریب و بے کس و تنہا حسین کا جلوس ہے کہ جس کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. کیوں شہید کیا گیا اس کی پوری تاریخ ہے. کیونکہ یزید کو بدلہ لینا تھا اپنے خاندان کا. اس کا مشہور شعر ہے لعبت بنی ہاشمہ بالملک فلا وحی نزل ولا جا رسول، کہ بنی ہاشم نے صرف ڈھونگ رچایا ہے، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی. بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا، بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا. اس ڈھونگ کے چکر میں ہمارے آباء و اجداد کو کبھی بدر کیا، کبھی احد میں قتل کیا. تو یزید دل میں تمنا تھی بنی ہاشم سے بدلہ لینے کی. 10 محرم عاشور کے روز حسین غریب کی شہادت سے وہ یہ سمجھ گیا کہ اس نے بدلہ لے لیا. اس نے یہ سمجھا کہ اس نے اپنے پورے خاندان کا بدلہ لے لیا. جب 10 محرم کو شہادت کی خبر ملک شام میں یزید کو پہنچی تو بہت خوش ہوا. کہنے لگا آج میرے دادا زندہ ہوتے تو خوش ہوتے، جو بدر میں مشرکین مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو خوش ہوتے. ذرا دیکھیے یزید کی یہ کیسی خوش فہمی ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا 3 دن کے حسین، 3 دن کے پیاسے بھوکے حسین کو قتل کر کے وہ بچ جائے گا، وہ جیت جائے گا. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، بتاؤ جلوس کس کا نکلتا ہے؟ کبھی ہارے ہوئے لوگوں کا دنیا میں جلوس نہیں نکلتا ہے. یہ 1400 سال سے جوانوں کے ذریعہ، بوڑھوں کے ذریعہ، بچوں کے ذریعہ، ماں بہنوں کے ذریعہ پوری دنیا میں حسین حسین کرتا ہوا جو جلوس برآمد ہوتا ہے، یہ اعلان ہے حسین کی فتح کا، شکست یزید کا. یزید نے یہ سوچا تھا کہ حسین کو تلوار سے ڈرا دیا جائے گا. یزید نے یہ سوچا تھا کہ حسین کے بچوں کو پیاسا تڑپایا جائے گا تو حسین سرنڈر کر دے گا. یزید نے یہ سوچا تھا پانی بند کر دیں گے تو حسین سرنڈر کر جائے گا. معلوم نہیں یہ کس کا لال ہے، معلوم نہیں یہ کس کا نواسا ہے. محمد مصطفیٰ کے نواسے کو حسین کہتے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں. جس کا باپ یہ کہے کہ علی کو پرواہ نہیں، چاہے علی موت کے اوپر آ جائے یا موت علی کے اوپر آ جائے، جب باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا. موت سے ڈرانے کی کوشش ہوئی. عاشور کے روز بڑا کمال ہو گیا. دنیا سمجھتی تھی حسین ایک ہے، دنیا سمجھتی تھی حسین ایک ہے. 9 محرم تک ایک حسین دکھتا تھا. عاشور کا سورج بلند ہوا 72 حسین نظر آئے.
72 حسین نظر آئے. موت جب بچوں کے پاس آئی تو بچوں نے کھلونا بنا لیا, جوانوں کے پاس آئی تو جوانوں نے دوست, بوڑھوں کے پاس آئی تو داڑھی کا خلاف بنا لیا. موت ڈرانے کے لیے آئی تھی. ہمارے اجمیر کے خواجہ صاحب نے قیامت کا مصرع کہہ دیا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دیپنا است حسین. کہتے ہیں شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین ہے, شاہوں کا شاہ بھی حسین ہے. اللہ اکبر, کیا کمال کا مصرع ہے, دین است حسین. خواجہ صاحب اجمیر سے کہہ رہے ہیں پہچانو, دین حسین ہے, دین حسین ہے. میں کہوں گا خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دین تو اسلام ہے, دین تو کلمہ ہے, دین تو نماز ہے, دین تو روزہ ہے, دین تو کعبہ ہے, دین تو ایمان ہے, دین تو اسلام ہے, دین تو قرآن ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دین است حسین, دین حسین ہے؟ تو انگڑائی لے کر اجمیر میں سونے والے خواجہ نے کہا 61 ہجری عصر عاشور سے پہلے, عصر عاشور سے پہلے یہی تھا, یہی تھا, صرف یہی تھا. لیکن ہاں عصر عاشور کے بعد قانون بدل گیا, کیونکہ یزید فاسق نے, فاجر نے, جھوٹے نے, مکار نے, منافق نے, مشرک نے ہر نمازیوں سے بیعت لے لی تھی, نماز پڑھنے والوں سے بیعت لے لی تھی, روزہ رکھنے والوں سے بیعت لے لی تھی, حج کرنے والوں سے بیعت لے لی تھی, سب سے بیعت لے لی تھی. جتنے دیندار تھے سب یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے. بیعت کے معنی ہے بکنا, بیعت کے معنی ہے بکنا. یزید کو غرور ہو گیا, دیندار کو خرید لیا, روزے دار کو خرید لیا, نمازیوں کو خرید لیا, فرعون بن گیا. وہ یہ سوچتا تھا جو قانون میں بتاؤں گا وہی دین ہوگا, جو طریقہ میں بتاؤں گا وہی شریعت ہوگا. اللہ اکبر, غرور ہو گیا, تکبر ہو گیا. کہ اتنے میں رسول کے بیٹے حسین کی آواز آئی, اے یزید تکبر نہ کر, حسین باقی ہے. لوگوں نے کہا اے یزید اگر حسین کی بیعت نہ ہوئی تو تیری بیعت مکمل نہیں ہوگی. یزید نے فوج کو بھیجا, یزید نے اسلحہ کو بھیجا, حسین بیعت کر لے, حسین بیعت کر لے, حسین بیعت کر لے. خواجہ صاحب نے کہا سرداد, سرداد نداد, دست در دست یزید. حسین نے سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ نہیں دیا. یزید نے کہا ہاتھ دے دے, حسین نے کہا سر دوں گا. یزید نے کہا ہاتھ دے دے. کہو ملعون تجھے معلوم ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ علی کے بیٹے کا ہاتھ ہے. سر دے دیا. سرداد نداد دست در دست یزید. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا, کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو حسین کہتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ سب کو سلامت رکھے. حسین فقط مسلمانوں کا حسین نہیں ہے, حسین انسانیت کا حسین ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. شیعہ ہو وہ بھی کہتا ہے ہمارے حسین, سنی بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے حسین, ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے حسین. ارے یہاں مذہب کی قید نہیں ہے, یہاں مذہب کی قید نہیں ہے, انسانیت ہے تو اس کے حسین ہے, سب کے حسین ہے, کیونکہ حسین نے انسانیت کو بچایا. آج پوری دنیا, ہمارے مہاتما گاندھی صاحب نے فرمایا کہ لڑنے کی ہمت کہاں سے ملی. پوچھا گیا تھا مہاتما گاندھی جی سے کہ آپ کو اتنی بڑی پاور کے سامنے انگریزوں سے لڑنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ کہ کربلا سے آئی ہے, حسین نے سکھایا ہے.
حسین نے سکھایا ہے. کربلا پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے. کربلا طاغوت، جبر اور ظالموں سے لڑنے کا ایک سلیقہ ہے. کل بھی لڑائی جاری تھی، آج بھی ظالم کے ساتھ لڑائی جاری ہے. دو فکر مصائب کے عاشور کا روز ہے. بڑی بے دردی سے، بڑی بے بسی سے وہ حسین کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی زبان چوسی تھی، زبان چوس چوس کے بڑا ہوا تھا حسین. وہ حسین جو حیدر کرار کے آغوش میں پالا ہوا ہے. وہ حسین کہ جس کے جھولے کو جھولا جھلانے کے لیے کبھی جبریل آتے تھے، لوری سنانے کے لیے کبھی میکائیل آتے تھے. وہ حسین کہ جس کے لیے لباس لے کر رضوان سے جنت آتا تھا. وہ حسین کہ جس کی محبت میں خود کائنات کا خالق بھی تھا. اللہ نے کہا میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں. ذرا اندازہ لگائیں، حضور نے فرمایا تھا جس نے میرے حسین کو اذیت تھی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے میرے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. نہ جانے کیسے کلمہ گو تھے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے. عاشور کا روز جمعہ کا دن تھا، کیسے کلمہ گو تھے. یہ کہہ رہے تھے اے عمر سعد جلدی حسین کو ختم کر دے، نماز میں دیر ہو رہی ہے. کتنے بے شرم تھے. ارے جس کے گھرانے سے نماز ملی، جس کے گھرانے سے قرآن ملا، یہی نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کو نماز کی جلدی ہے، ان کو نبی کے نواسے کے خون کی فکر نہیں ہے. ہاں مختصر کرتا ہوں. عزادارو 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ارے زمین کربلا پہ آیا. آنے کے بعد کہتے ہیں اے فوج اشکیا مجھ سے دشمنی تمہاری کیا ہے؟ کیا میں نے اپنے نانا کے حرام کو حلال کر دیا ہے یا اپنے نانا کے حلال کو حرام کر دیا ہے؟ دشمنی کیا ہے؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ میرے بچوں کو مار ڈالا، قاسم کو مار ڈالا، علی اکبر کا سینہ چھلنی کر دیا، عباس کے بازو کھلن کر دیے. ارے میرے 72 ساتھیوں کو مار ڈال. کیوں میرے خون کے دشمن ہو؟ تو فوج اشکیا نے کہا اے حسین دشمنی تم سے نہیں ہے، دشمنی تمہارے بابا علی مرتضیٰ سے ہے. علی مرتضیٰ میں مختصر کرتا ہوں. 3 دن کا بھوکو پیاسا حسین فوج اشکیا سے لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ آیا. عزادارو 72 شہید زمین پہ گرے ہیں، حسین تیروں پہ گرے ہیں، پورا بدن تیروں پہ چھلنی. ہاں شمر ملون کل خنجر لیے ہوئے پسے گردن آیا. پوری کائنات عاشور کے روز کربلا میں ہے. آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے. ایک کم 1,24,000 ہے. شہادت عظمیٰ کی گواہی کے لیے حاضر ہے، ملائکہ حاضر ہے، جنات حاضر ہے. لیکن جیسے کل خنجر شمر نے پسے گردن پہ پھیرنا چاہا، انبیاء نے چہرہ پھیر لیا، موسیٰ نے چہرہ پھیر لیا. سارے انبیاء روتے ہوئے جانے لگے. پروردگار یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. ملائکہ روتے ہوئے چلے گئے، جنات روتے ہوئے چلے گئے. ادھر خنجر پھرا، ادھر پورا میدان کربلا خالی. حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، کربلا خالی نظر آئی تو حسین کو ماں زہرا یاد آئی. اے اماں زہرا، پہلو سے آواز آئی اے حسین تیری دکھیاری ماں تیرے پہلو میں ہے. آ میرے لال حسین، کٹا ہوا سر ماں کی آغوش میں آیا. فرات کا پانی نہج اسلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.